السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ کا کیا چال ہے؟ چال ہی چال ہے. شکر الحمدللہ سر. ان کے چال ہی چال ہے. ان کے چال ہی بڑا چال. مسکرا رہے ہیں سر. کیا چال بنا، کیا چال بنا کیا ہے بھائی؟ کوئی چال، کئی چال سوچے ہوں گے نا کہ آج اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا. میں نے سوچا پہلے تو سب سے پہلے اولیاء والا بنایا نا، ذرا کٹنگ شٹنگ کروا کے ذرا داڑھی شڑی آپ کی طرح رکھیں. اوکے جناب، اوکے جناب، اچھا کیا آپ نے. تو دوسرا تو ویسے تو آپ کو پتہ ہی الحمدللہ میرا تعلق جو ہے اہل سنت سے ہے، تو بات کا اہل آغاز سنت کرتے تو ہیں ہم اس ہیں دن. بھائی، اہل سنت ہم ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو چلے پتہ چل جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. پتہ چل چکا ہے، پتہ چل سر چکا ابھی ہے. بات تو کرنے دیں سر، ہمیں بات کا موقع ہی نہیں دیتے آپ. جب ہم نے آپ کو علماء کو نام لے کے چیلنج دیا ہے کہ ابو بکر عمر کا ادھر آ کے ثابت کرو اسلام، جب وہ نہیں آتے تو سر پتہ چل گیا علماء نا تو کہ بہت، کون حل سے. علماء کا تو بہت بلند مقام ہے. پہلے آپ ہم سے تو بات کریں نا، علماء بھی آ جائیں یہی گے. تو کون سا ظلم ہے نا، مسئلہ ہے؟ یہی تو ظلم ہے، یہی تو ظلم ہے کہ وہ رسول دیکھیں صلی اللہ ابھی علیہ آپ کا وسلم وہ کا کیلیبر نہیں ہے نا، مقام زیادہ بلند ہے علماء کا. اصل میں آپ کا وہ کیلیبر نہیں ہے نا، آپ خود عالم نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے اگر آپ عالم رسول ہوتے صلی نا اللہ علیہ وسلم، تو میں پھر نے کب عالم کہا ہی میں آتے عالم، میں نے کے آپ سے ساتھ. سوال یہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ کے مولوی بڑے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، بالکل جی. اوکے، تو اس میں رسول کوئی صلی شک اللہ نہیں، علیہ وسلم، بہت اونچا مقام ہے ان کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علماء سے بات کرتے تھے یا آپ لوگوں سے بھی بات کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے؟ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت اونچا مقام ہے نا، لیکن ابھی آپ دیکھیں اب اور آپ کا کیا ٹھیک ہے مقام نا، ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں عالم آپ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کو تو ہم گستاخ سمجھتے ہیں نا ابھی فی الحال، اس حوالے سے بات کریں گے نا آپ سے. میری آپ بات کو بھائی سمجھنے کی دیکھیں، کوشش کریں. آپ لوگ جانتے ہیں نا لیکن آپ. اور ٹھیک ہے بھائی، آپ میں کو نہ گستاخ ایرانی ہوں تو علماء گستاخ سے تقسیم. کیوں آئے وہ بات کرنے آج؟ اس گستاخ سے شخص کو کیوں لے کے آئے ہو بھائی؟ گستاخ سے نہ بات کیا کرو نا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولویوں سے بڑے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، عام لوگوں سے بات کرتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ آپ تو عالم ہی نہیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا. آپ کے مولویوں کو بخوبی پتہ ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے. آپ منہ سے جتنا مرضی کہہ دو کہ اللہ یاری، تو ہم آپ کو عالم ہی نہیں سمجھتے. آپ کے مولویوں کو بخوبی پتہ ہے کہ مجھے بخوبی آپ کی کتابوں کا مطالعہ ہے، آپ کے مذہب کا بخوبی مطالعہ ہے. اور وہ اسی لیے نہیں آتے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا مذہب اچھی طرح آتا ہے، بہترین طریقے سے آتا ہے، اسی لیے وہ نہیں آتے. یہ عابد نور بھائی تشریف لائے. آپریٹر نے کچھ کیا بھائی زوم کے ساتھ، لوگوں کی تصویر نہیں آ رہی. آپریٹر اپنا ڈیسک ٹاپ یہاں سے ہٹاؤ نا بھائی، لوگوں کی تصویر مجھے نہیں آ رہی. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اور ٹھیک ہو؟ اپنا مائکروفون کھول دو بھائی. چلیں آپ تیار ہی نہیں ہے بھائی. عابد نور صاحب کو جب میں ڈالتا ہوں نا تو ان کے بجائے ڈیسک ٹاپ آ جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کیا چکر ہے، ان کے اپنے سیٹنگ میں مجھ کوئی خرابی ہے میرے خیال. یہ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام آغا، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے بھائی؟ جی آغا، اصل میں مجھے آپ سے ذرا مجھے آپ کا ٹائم چاہیے تھا. بہت ہی جی تمیز اور تہذیب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں جی میرا اچھی بات ہے، شکریہ، تھینک یو سر. بڑا احسان ہے، بڑا احسان کیا آپ نے. جی جی آغا، میں یہ آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی، تہذیب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو کہنا کہہ دیں، کوئی ضروری کوئی بات نہیں، اچھی بات. آپس میں ہوتا ہے سب. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور کافی ٹائم سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور ماشاء اللہ سے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے، انڈیا کے علماء جو ہیں وہ نہیں کر رہے. یہ بات حقیقت ہے. مولا رکھ کے آپ وہاں سے بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں ملت جعفریہ کا، تو مولا آپ کو سلامت رکھے. تو نہیں تو پھر تو میں بہت ہی غلط کام کر رہا ہوں نا. میں وہ کام کر رہا ہوں جو علماء کر ہی نہیں رہے، تو غلط، اس کا مطلب یہ غلط ہوگا نا. نہیں آغا، اصل میں آغا بات یہ ہے کہ حق پہ جو ہے نا لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میرے حساب سے شیعہ پہ اتنی تنقید نہیں ہوتی. دراصل میرا جو تعلق ہے وہ 2008 سے پہلے میرا تعلق اہل سنت سے تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اہل اللہ. سنت سے میرا تعلق تھا، مگر اچھی بات آغا یہ تھی کہ ہمارا جو گھر جو تھا ماشاء اللہ سے اہل بیت کو سنتا تھا، اہل بیت کو مانتا تھا. تو میں مجلس میں بھی جایا کرتا تھا، میں نوحے بھی سنا کرتا تھا. تو میری والدہ نے کبھی مجھے منع نہیں کرا کہ تم مجلسوں میں نہیں جایا کرو، ماتم داری میں نہیں کرا کرو. پھر 2011 سے اللہ نے ایسا میرے پہ اثر کرا کہ میں ماشاء اللہ سے نوحے میں نے پڑھنا شروع کر دی ہے، منقبتیں میں نے پڑھنا شروع کر دی. اور الحمدللہ ابھی رجب شعبان جو گزرا ہے اس کے اندر میں نے 30 جگہ جشن پڑھے ہیں اور 8 جگہ میں نے نوا خوانی کری ہے. تو یہ بات ہے ساری کی ساری. اور ماشاء اللہ سے کربلا کی زیارت بھی کر کے آ گیا ہوں، اور ماشاء اللہ سے مولا رضا کے روزے پہ بھی چلا گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آغا جی، میں یہ آپ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو تراویح کا جو آپ بات جو کر رہے ہیں کہ لوگ جو تراویح جو پڑھتے ہیں، تو آج کل بڑا ٹرینڈنگ یہاں پہ چل رہا ہے کہ میرا جو گھر ہے، ایک گھر چھوڑ کے اہل سنت کی مسجد ہے ہمارے گھر پہ نا، مطلب میرا جو گھر ہے
ترکی اہل سنت کی مسجد ہے تو وہاں پہ تراویحیں ہوتی ہیں اور ان کے جو جمعہ خطبہ ہوتا ہے اس کی آواز بھی آتی ہے. تو اگر یہ تراویحیں بدعت ہے, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بدعت ہے, تو یہ لوگ تراویح کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت بھی صحیح نہیں نا, وہ اس کو بھی پکڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے. وہ یہ بھائی جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا بھائی, ان کو پتہ تھا کہ پیغمبر حق ہیں, انہوں نے معجزے دیکھے. اب شق القمر کیا جاتا ہے نا, اس میں تو شک تو نہیں رہتا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہتے. یہ خود کہتے تھے کہ صادق امین, یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ بڑا امانت دار ہے. یعنی وہ ان کے جو مشرکین تھے, ان کے دشمن تھے, اپنی امانت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے, اپنی قیمتی چیزیں سیف کیپنگ کے لیے رکھ دے. ٹھیک ہے نا, وہ کو تو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ان کو تو پتا تھا کہ یہ کتنے اچھے ہیں, اخلاق ان کا سب سے پیارا. وہ کبھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی سے غداری نہیں کی, خیانت نہیں کیا. اور پھر انہوں نے ادعا کیا میں نبی ہوں, اور پھر معجزات لے کے آئے. تو وہ تو انسان کو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہیں. لیکن مکے والوں نے کیا کیا, سوائے کچھ فقیر فقراء کے جو ایمان لائے نا, جو سردار لوگ تھے, جو بڑے لوگ تھے, جن کی کوئی پوزیشن تھی, جنہوں نے دنیا دیکھی تھی, تجارت کے لیے کبھی شام جاتے تھے, کبھی یمن جاتے تھے, کبھی ایران جاتے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, وہ سب نے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کو بخوبی پتا تھا کہ سچ کیا. کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں؟ یہ انسان جو ہے نا, ایک دفعہ شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر یہ عقل کی بات نہیں مانتی. عقل تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں, وہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدائیں ہمارے بت ہیں, یہ باطل ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہے کہ بت نہیں ہے, یہ بت خدا نہیں ہے, ان کو تو پتہ تھا یہ بات ہے. وہ لیکن اس کے کیوں اتباع نہیں کر, کیونکہ وہ ہوائے نفس کے پیچھے, شیطان کے پیچھے لگے تھے. شیطان اور ہوائے نفس کے جب انسان اتباع کرتا ہے تو پھر وہ حق بات قبول نہیں کرتا, حق بات کی تصدیق نہیں کرتا. تو ابھی جو لوگ ہمارے, ان کو پتہ ہے کہ تراویح باطل ہے, جی ہاں, پھر بھی تراویح پڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. حد اقل ان کے علماء کو پتہ ہے, ان کے مولویوں کو, بڑے جو مولوی ہیں, چھوٹے موٹے مولویوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا. چھوٹے جو مولوی ہوتے ہیں ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا, اور رٹائی باتیں ان کو یاد ہیں. لیکن جن لوگوں نے تحقیق کیا ان کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن تعصب ایک بہت بری چیز ہے. تعصب انسان کو, بہت سارے لوگوں نے بتوں پہ تعصب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اوکے میرے بھائی, مزید کوئی سوال ہے؟ جی آغا, مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک سوال کرا تھا, اور جو جیسے کہ سید اور غیر سید کی شادی ہو سکتی ہے, تو آپ نے یہ سب کرا تھا. تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں غیر سید ہوں, ہم لوگ یوسف زئی پٹھان ہیں, اور جو میری وائف جو ہیں وہ زیدی سادات ہیں. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ سے میرا ایک بیٹا بھی ہے. ماشاءاللہ, وہ قتل کر دیں گے بھائی, ٹی وی پہ نہ بولو, وہ آ جائیں گے آپ کے پیچھے, لگ جائیں گے, ملنگ لوگ آ جائیں گے آپ کے پیچھے. جاہل ملنگوں کی کمی نہیں ہے دنیا. اگر کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جی سنا دیں. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے, میں تحت میں پڑھتا ہوں. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے, ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے, ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اس دن سے کربلا تیرے بہت بھاؤ بڑھ گئے, جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اس طرح سے میں جی بس یہ 4 مصرے میں چاہتا ہوں, اگر یہ آپ سنیں گے تو. بسم اللہ. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس, ماشاءاللہ. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس, گود میں ناطقیں قرآن کی پلا ہے عباس. 5 معصوموں جب مل کے دعا مانگی تھی, تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو عزت, بہت مہربانی, بہت خوبصورت, اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر, اللہ آپ کو سلامتی دے.